السلام علیکم۔ میں نے گزشتہ ایک چند ہفتے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کا عنوان تھا چکی کی مشقت بھی۔ میرا خیال ہے میرے جاننے والے بہت سے لوگ ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ یہ حسرت موہانی کا ایک شعر ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ مجھے اس میں یہ ٹکڑا اچھا لگتا ہے ذرا زیادہ، تو میں نے اس کو استعمال کر لیا۔ یہ بات میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں پرانی بات کا کہ میں جس کمرے میں بیٹھ کے کچھ کام کرتا ہوں اپنا، وہاں اس کی کھڑکی میں مکہ میں کبوتر جو بہت ہوتے ہیں، ایک کبوتروں کے جوڑے نے وہاں گھونسلہ بنایا تھا۔ وہ بیچاروں نے وہاں گھونسلہ بنایا، گھر بنایا اپنا، یہ لفظ پہ غور کیجیے، گھر بنایا۔ اس گھر کے میں انہوں نے انڈے دیے، انڈے ظاہر کبوتری نہیں دینے تھے، جس کا کام ہے۔ پھر دونوں کی جب ان کی ترتیب ہوتی ہے باری باری انڈوں کو سینے کی، وہ رکھ لے۔ ان کے 2 بچوں نے جنم لیا، ایک تو بہت پیدا ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی اس کا روح پرواز کر گئی، دوسرا چند دن رہا پھر وہ بھی گزر گیا، اور وہ دونوں کبوتر اور کبوتری اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہ اڑتے پھرتے رہتے، پھر آ جاتے بیٹھے۔ وہیں میں نے ان کا جو بچہ تھا نا، جو دوسرا جو تھا، پہلے کا تو پتہ ہی نہیں چلا کدھر گیا، وہ اتنا چھوٹا تھا، دوسرے کے ذرا پر بھی نکلے ہوئے تھے، اس کو میں نے اٹھا کے لفافے میں ڈالا اور بعد اس کی تدفین کا بندوبست کروا دیا، جو بھی کسی کو دیا کہ اٹھا کے دے۔ انہوں نے وہ اپنا گھر جو چھوڑا نہیں، جیسا بھی تھا ان کا تھا، اور انہوں نے دوبارہ اسے بچے دینے کی کوشش کی کچھ عرصے بعد، پھر یہی انجام ہوا۔ اب جو ان کا گھونسلہ میں نے دیکھا تو خالی تھا، میں نے اس میں دوسرا مردہ بچہ بھی ان کا نکال کے وہاں سے دفنا دیا۔ اس کے جو گھونسلہ تھا نا، اس میں کیڑے تھے۔ مجھے وہم ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیڑے شاید ان کو تنگ کرتے ہیں، کیا ہے یہ شاید مردہ بچے کی وجہ سے تھے۔ میں نے وہ گھونسلہ وہاں سے اٹھا دیا، صاف کر دی جگہ، وہاں کے تو کوئی انسیکٹیسائڈ بھی چھڑکا، کیڑے ویڑے مر جائیں وہاں سے۔ مجھے یہ خیال تو آیا کہ میں نے ان کا گھر تباہ کر دیا۔ پھر یہ بھی خیال آیا کہ وہ اصل میں جگہ کہ انہوں نے ایسی عارضی سے بنایا تھا، اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ پہلے والا جوڑا تھا کہ دوسرا تھا، کون تھا، نو آئیڈیا۔ وہ جگہ اصل میں بڑی نامناسب ان کے گھر بنانے کے لیے۔ اس کھڑکی پر بارش بھی آتی ہے، پچھلے دن جب بارش ہوئی تو مجھے نظر آیا تو ان کا گھونسلہ بھیگ گیا ہوا تھا، اور کبوتر ایسی جگہ گھونسلہ، کوئی بھی پرندہ کا کوئی انسان بھی ایسی جگہ گھر بنانا پسند نہیں کرتا جہاں اس کو بارش سے بچت نہ ہو سکے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب یہ بات جو میں اصل میں کر رہا ہوں کبوتروں کی، ان کا گھر بڑی ہی نامناسب جگہ پہ تھا۔ وہ یہ ایسی جگہ ضرور تھی جہاں بلیاں نہیں پہنچ سکتی، جو کہ مکہ معظمہ میں کافی ہوتی ہیں، وہاں نہیں پہنچ سکتی، ان کے لیے بلی کے لیے راستہ نہیں تھا۔ لیکن بارش، آندھی، کوے اگر وہاں ہوں، یا کوئی اور پرندہ یا کیڑے مکوڑے جو ان کے بچوں کو انڈوں کو تنگ کر سکتے ہیں، وہ وہاں آ جاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی محفوظ جگہ ہونی چاہیے جہاں ڈھکی چھپی ہو، پردہ ہو اس کے اوپر۔ یہی بات کہ انسان کو کچھ انسان کے گھر میں یہی ضروریات انسان کی ہوتی ہیں۔ میں نے جب سابقہ جس ویڈیو کی بات کی ہے، اس کا محرک جو ہے میرا کولیگ ہے، جس نے مجھے کہا کہ آپ کو آرکیٹیکچر کے بارے میں بتانا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ تو میں اسی کی بات پر سے میری کل پرسوں دوبارہ بات ہوئی تو اس نے مجھے کچھ اور بھی کہا، تو میں اسی سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں نا کسی جگہ کو استعمال کرنے والے کی، ساری بات ان کی ہوتی ہے کہ وہ بنیادی ضروریات بطریق آسن پوری ہو جائیں، بغیر فالتو وسائل کو ضائع کیے ہوئے، بنیادی طور پہ سیدھی سادے طریقے سے، سادگی سے۔ ورنہ ڈالنے کو تو آپ اس میں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا میٹھا ہو جائے گا کہ زہر لگنے لگ جائے گا۔ آپ کو ایسی بہت سی چیزیں ملیں گی، بہت سے گھر، بہت سی عمارتیں، بہت سے مکان، بہت سی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں، جو بنیادی سادی چیزیں وہ کام دے رہی ہوتی ہے، خواہ مخواہ اس میں ہم سونا لگاتے ہیں، فائدہ کیا ہے اس کا؟ یہی صورتحال انسانی ٹھکانوں کی ہے، انسانوں کے رہنے کی جگہیں، انسانوں کے استعمال کی جگہوں کی ہے۔ جب ہم عمارتوں کی بات کرتے ہیں، ایسی کسی چیز کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب محض گھر نہیں ہوتے، وہ ساری جگہیں جو انسان استعمال کرتے ہیں، وہ کھیل کے میدان ہو سکتے ہیں، گراؤنڈ، اسٹیڈیم، سینماز، تھیٹرز، اسکولز،
سرکاری عمارات جو دفاتر ہیں، عدالتیں ہیں، تھانے کچہریاں، جیل، سب کچھ، یہ سب انسانوں کے استعمال کی جگہ ہیں نا. تو ان سب کو ہونا چاہیے بنیادی طور پہ کہ بنیادی ضروریات پوری کریں اچھے طریقے سے. اور لوگ وہاں جیسے اگر کوئی کام کی جگہ ہے تو وہ کمفرٹیبل ہو، آرام دہ ہو، لوگ وہاں آرام سے بیٹھے کام کر سکیں، خوش و خرم حالت میں، صحت مندی کی حالت میں، ان کو تنگی نہ ہو. اور اسی چیز کے جاننے کے لیے کہ کس انسان کو کس حال میں تنگی ہوگی، کس حال میں نہیں ہوگی، کس حال میں وہ اچھے طریقے سے رہ سکے گا، کام کر سکے گا، بیٹھ سکے گا، اور کس حال میں نہیں. اور وہ انسان جو ہے وہ جس علاقے کا رہنے والا ہے، جو اس کی جہاں سے اس کی عادات اور اس کا اٹھنا بیٹھنا جن اس علاقے سے بنا ہے، جس علاقے کی عادات سے وہ پروان چڑھا ہے، وہ جاننے کے لیے، اور پھر وہ جہاں کام کر رہا ہے، رہ رہا ہے، سو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اس کو جاننے کے لیے اس انسان کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اس کے بارے میں زیادہ تفصیل کے بارے میں گھسنے کی بات نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچنے کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی، جیسے مجھے کسی نے مرتبہ کہا کہ وہ ایک فیکٹری بنانا چاہتے ہیں، میں نے کہا جی بسم اللہ، ضرور بنائیے. تو ان کی بہت ساری باتیں تھیں، ان کی جو شاپنگ لسٹ تھی نا ان کی، وہ خاصی طویل تھی، فرمائشیں بہت ساری تھیں، وہ پوری کر بھی سکتے تھے، ان کا سرمایہ بھی بہت تھا. میں نے ان سے ایک بنیادی بات ایک پوچھی سادی سی، میں نے کہا جناب آپ یہ بتائیے، یہ آپ نے فیکٹری بنانی کس لیے؟ منافع کمانے کے لیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ سادی بات ہے، جو کرنے کا کام پہلے وہ کریں. میں نے لوگ بعد میں خود دیکھیں گے. پہلے آپ اندر سے مضبوط ہو جائیں، جب آپ اندر سے مضبوط بنائیں گے، اندر سے آپ کا کام اچھا ہو جائے گا، باہر خود بخود پیسے لگتے جائیں گے، فکر نہ کی جائے. اور ایسا ہی ہوا. جیسے کسی کا گھر، اب میں نے ایک صاحب کا کرنے لگا تھا گھر لاہور میں، وہ جی میں چاہتا ہوں ایسے ہو ویسے ہو فلاں. میں کہا میں ایک بات ہے حاجی صاحب، مکان میں پیسے کس کے لگ رہے ہیں؟ کہتے میرے. میں اس میں رہنا کس نے؟ کہتے میں نے. میں کہ جی اس کے اندر آرام کس کو ملنا چاہیے؟ آپ کو. کہتے ہاں جی بالکل. میں جڑا باہر لنگ رہا پیا انہوں کی لگے. آپ کا باہر پہ کی بات فکر نہ کریں، اس کو اندر سے ٹھیک کریں. وہ اندر سے اتنا آرام دہ ہو کہ آپ کو لگے کہ وہ جنت کا نمونہ ہے. گھر جاؤں گا اور مجھے سکون آ جائے گا، مزہ آ جائیں گے. لیکن جب یہ کیفیت اندر ہو جائے گی نا، باہر سے آپ اس کو پھر آپ تسلی سے اس کو بارے میں سوچ سکتے ہیں باہر اس کی کیا ہونا چاہیے. پہلے وہ اندر ہی کیفیت پوری کریں. یہ نہیں کہ مکان بنانے کے بعد، اس مکان بنانے سے پہلے، اس دوران پہلے اب میں یہاں میں بیٹھ سکوں گا، یہاں بیٹھ کے میں اخبار پڑھوں گا، یہاں میرے بچے بیٹھ کے اسکول کا کام کریں گے، یہ جگہ ہوادار ہے، یہ فلاں ہوگا، یہاں فلاں ہوگا. اب آتے ہیں ہم باہر کی طرح. پہلے اندر سے سب چیزیں پوری ہو جائیں، جن لوگوں نے استعمال کرنا ہے ان کی ضروریات پوری ہو جائیں، اس کے بعد باہر آئیں گے. تو یہ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے فرماتے ہیں وہ جی میرے ہمسائے میرے ارد گرد. میں کہا جی یہ کوئی بات ہے بھلا؟ اگر آپ کو نقصان ہے تو کون پورا کرنے آئے گا؟ کوئی بھی نہیں. میں کہ جن لوگوں کی آپ فکر کرتے ہیں نا کہ وہ کیا کہیں گے دنیا والے، ان کو بھاڑ میں جائیں. آپ اپنی ضرورت کے مطابق گھر بنائیں اچھا سا، باہر سے اس کو اپنی ضرورت کے مطابق ٹھیک اس کی شکل بنائیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے. میں دنیا کی پرواہ نہیں کرتی، دنیا کبھی چپ نہیں رہتی. میرے خیر میں ان کو نہیں کہا تھا، وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے. بہرحال تو بات یہ ہے کہ ضروریات جو ہوتی ہیں انسان کی وہ پوری ہو جانی چاہیے، بنیادی کسی بھی عمارت کے حوالے سے، کسی بھی جگہ کے حوالے سے. اگر آپ ایک پارک بنا رہے ہیں، عمارت نہیں بنا رہے، کوئی پارک بھی بنا رہے ہیں، تو وہاں یہ دیکھیں وہاں کن لوگوں نے آنا ہے، کون اس میں سیر کرے گا؟ ارد گرد کے لوگ، دور دراز سے لوگ. کوئی وہاں جاگنگ کرنے آئے گا، کوئی ورزش کرے گا، کوئی ویسے گھاس میں ننگے پاؤں چلنے پھرنے کے آئے گا، کسی کو پھول دیکھنے کا شوق ہوگا. تو یہ ساری باتیں آتی ہیں ذہن میں. یا درخت ہوں گے، ان کے سائے میں لوگ بیٹھا کریں گے، وغیرہ وغیرہ. اور اس طرح سے پھر اس کی دیکھ ریکھ کے لیے بندوبست ہوگا، آبپاشی کے لیے بندوبست ہوگا، مالی کہاں بیٹھیں گے، یہ سلسلہ چلتا جائے گا. یہ ساری وہ ضروریات ہیں جو پوری کرنے کے لیے اس کو آپ کو سوچنی پڑیں گی. اور یہ ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کی اس سے محض یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ اریگیشن کے پائپ کہاں ڈلیں گے، اور پانی جب آبپاشی کی جائے گی، اس کی جب گھاس کو پانی لگایا جائے گا تو پانی کہاں جائے گا. وہ ایک پہلو ہے. ایک اہم پہلو اس میں یہ ہوگا کہ جو لوگ ہیں وہ کیا محسوس کریں گے جنہوں نے اس کو استعمال کرنا ہے. انہیں وہاں رہنا نہیں ہے. کوئی صبح آئے گا، 2 چکر لگائے گا، 2-3 کلومیٹر دوڑے گا، چلا جائے گا. کوئی آ کے ورزش کرے گا، چلا جائے گا. اس نے اس وقت وہاں جو کام کرنا ہے اس کے لیے اس کو آسانی ہونی چاہیے.
اس کو مزہ آئے، وہ کام کر کے لطف اٹھائے، اور خدا کا شکر ادا کرے کہ اسے گھر کے قریب ایک اچھا پارک ہے اور اللہ کے ادا کیے سبزہ پھول پھل درخت سامنے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی جگہ استعمال کی ایسی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ کوئٹہ گیا بائی ٹرین، غلطی سے ہم نے غلط ٹرین میں بیٹھ کر بہت زیادہ وقت لگا، راستے میں ٹرین خراب بھی ہو گئی، بہت دیر لگی ہمیں۔ جب ہم کوئٹہ پہنچے تو مجھے نہائے ہوئے 36 گھنٹے ہو چکے تھے، اور میری عادت ہے کہ میں 24 گھنٹے 2 دن نہا چکا ہوتا ہوں۔ گرد مٹی سے میرا برا حال تھا، بہت برا حال تھا۔ میں باہر نکل کے ٹیکسی میں بیٹھا، میں کہا مجھے کسی ہوٹل میں لے چلو۔ میں نے یہ نہیں کہا کون سے، میں کسی ہوٹل میں لے چلو۔ وہ ایک نیا ہوٹل بنا تھا، سنگل سٹوری تھا، ایکچولی سنگل سٹوری، بڑا صاف ستھرا، بہت صاف ستھرا۔ میں نے اس سے جیسے کہا، میں نے کہا یار مجھے بتاؤ باتھ روم کہاں ہے۔ میں بیگ اٹھا کے، بیگ میں وہیں چھوڑا، باتھ روم استعمال کرنا چلتا تھا۔ وہ باتھ روم بہت بڑا، کھلا کشادہ، روشن، سفید ٹائلیں لگی ہوئی، چمک رہا تھا۔ وہ باتھ روم دیکھ کے میری طبیعت خوش ہو گئی۔ میں نے دیکھا نہ تھا، وہ کپڑے اتارے، نہانا شروع کر دیا۔ میں کہا مجھے نہیں پتا کس کا باتھ روم، نہا لو۔ نہا کے خیال ہے کہ میرے تو کپڑے میلے پڑے ہوئے ہیں اور میرے پاس تولیہ بھی نہیں ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس لڑکے کو بلایا، کہ یہ ان کی مینیجر کے آفس کے ساتھ، وہ باتھ روم مینیجر صاحب کا تھا۔ میں نے کہا جی میرا بیگ مجھے دے دو۔ بیگ دیا، اس نے پکڑا دیا۔ میں نے اس سے کپڑے شپڑے نکال کے پہنے، سب تولیہ ٹھیک کیا، اور اس کو باہر آ کے میں نے کہا تمہارے باقی کمروں کے باتھ روم بھی ایسے ہیں؟ میں کمرے کا نہیں پوچھا، باقی کمروں کے باتھ روم بھی ایسے ہیں؟ کہتا ہاں جی۔ میں کہا بس دیتا ہوں، مجھے نہیں پتہ، مجھے یہیں چاہیے۔ میں 15 دن وہاں رہا اور بڑا مزہ رہا۔ مجھے اس دن جو پہلی میری ضرورت تھی نا کوئٹہ پہنچنے میں، وہ ضرورت تھی کہ مجھے اچھا سا بڑا سا صاف ستھرا کھلا کشادہ سا روشن ہوادار چمکتا ہوا باتھ روم ہو، میں جہاں جا کے نہاؤں اور مجھے مزہ آ جائے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، واہ مزہ آ گیا تھا۔ وہ میری ایک ایسی ضرورت جو پوری ہوئی، میں نے کہا، میں نے سوچا کہ بس میں نے یہیں رہنا ہے۔ یہ ایسی جو ضروریات ہوتی ہیں انسان کی، جس میں اور مجھے آسانی سے تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے بڑی عمدہ سی جگہ بنی ہوئی تھی وہ۔ اسی طرح سے کسی کی جگہ ہوگی، انسان کو سونے کی جگہ چاہیے، تو جہاں وہ آسانی سے سو سکے، میں کہا بس یہی جگہ ٹھیک ہے۔ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوا، میں نے بہت لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ کہیں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ان کو وہاں لیٹ کے لکھنے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بس یہی جگہ ٹھیک ہے، ان کو یہ جگہ اچھی لگتی ہے، یہاں ہم اپنا کام آرام سے کر سکتے ہیں۔ فبیہا ایسی ضروریات جو انسان کی ہوتی ہیں نا، کام کرنے کی، بیٹھنے لکھنے پڑھنے کھانے پینے کی، سونے جاگنے کی، وہ اگر بنیادی طریقے سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کو اور کچھ چاہیے ہوتا، اگر وہ قناعت پسند آدمی ہے یا یہ کہہ لیں کہ بندے کا پتر ہے۔ تو بنیادی طور پہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ لوگوں کو پڑھنا ہوتا ہے، ان کی ضروریات، ان کی سوچ کو پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کسی ڈیزائن کی شکل دی جاتی ہے جس سے ان کو محسوس ہوگا کہ ہاں یہ ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ میرے خیال سے ڈیزائن ایسے ہی چلتا ہے، ہو سکتا ہے اور طریقے سے بھی چلتا ہو، مجھے یقین ہے، بلکہ اور بھی لوگ، بے شمار لوگ دنیا میں بہت اور طرح سے سوچتے ہوں گے۔ مجھے اگر اور لوگوں سے پتہ چلے، کوئی مجھے بتائے، تو میں ہمہ گوش ہوں، میرے کان کھلیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔